انا سنی، انا حنفی، انا بریلوی، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اہل کھنڈوا اور وہاں کے سنی علماء، سنی ائمہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہے، اور میں عرصہ دراز سے یہ بات بولتا آ رہا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب سے تقریباً 4 سال پہلے ناگپور کی سرزمین پر ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس کا عنوان تھا رد طاہر الپادری اور رد امین القادری، اور ساتھ ہی کفر ابو طالب، یہ سب عناوین تھے۔ تقریباً اس کے 3 یا 4 عنوان تھے۔ جب اس میں کفر ابو طالب کی بات آئی تھی تو بہت سارے احباب نے اس پہ بھی واویلا مچایا کہ اس مسئلے پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو دراصل وہاں کے احباب نے مجھے بتایا کہ ایک رافضی وہاں گفتگو کر کے گیا تھا کفر ابو طالب کے تعلق سے، اور اس نے کہا تھا کہ جو اس کو نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ تو میرا ملی اور دینی فریضہ تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے نہیں ہے۔ پھر میں نے اس پر اپنے دلائل بھی دیے تھے۔ انہی دنوں ایک مسئلہ بہت زور پکڑے ہوئے تھا کہ جناب امین القادری مالی گاؤں، جو سنی دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ہیں، انہوں نے حضرت جبریل امین اور دیگر نفوس قدسیہ کی شان میں ایسے کلمات بولے تھے جن کلمات کو سننے کے بعد کوئی بھی ان کو سنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اور وہ تقریباً 39 سوالات خود مالی گاؤں کے علماء نے تیار کیے تھے جن کا نام میں یہاں لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ حضور محدث کبیر دامہ ظلہ علینا نے جب ان کی بارگاہ میں یہ سوالات پیش کیے گئے تو آپ نے جو فتویٰ دیا تھا اس فتوی کا آغاز ہی یہ تھا کہ ایسا خطیب غالی قسم کا رافضی معلوم ہوتا ہے۔ جناب نے کبھی تو یہ کہا تھا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو انفسنا وانفسکم اس ٹکڑے سے اور قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اس جز اور حصے سے انہوں نے وہی استدلال کیا تھا جو رافضی کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام اور حضرت مولا کائنات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے 2 جسم ایک جان ہے۔ یہی رافضیوں کی بولی تھی۔ اسی طریقے سے کہا تھا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے در کا نوکر ہے جبریل، معاذ اللہ، جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کے اندر تیسرا عقیدہ، عقیدہ ثالثہ جو آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ بتایا ہے پہلے عقیدے میں اللہ کی توحید، دوسرے میں حضرات انبیاء کا ذکر، تیسرے میں بتایا کہ ان کے بعد جو نمبر آتا ہے، جو ان کے بعد ترتیب آتی ہے وہ رسل ملائکہ کی آتی ہے، اور رسل ملائکہ جو ہے وہ حضرات انبیاء، حضرات رسولان اعظام کے بعد ہیں۔ اب اس جملے سے حضرت جبریل امین کی تنقیص ہوتی ہے اور سیدہ کائنات کا مرتبہ ان سے بڑا معلوم ہوتا ہے، جبکہ اہل سنت کا کھلا اور واضح عقیدہ ہے کہ رسول غیر رسول سے ہمیشہ افضل ہے،
کوئی غیر رسول رسول سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے پنجتن پاک میں لی خمسۃ اطفی بہا، اس میں بھی جناب نے ٹھوکر کھائی اور یہ کہا کہ یوں تو لوگ سمجھتے ہیں یا جو کہا جاتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کا اس میں پہلا تن ہے، ورنہ دیکھا جائے تو پہلے تن فاطمہ ہے، العیاذ باللہ۔ اس طرح کی واہیات اور اس طرح کی بیجا گفتگو یہ جناب کی تقریروں میں رہی، اور اس میں بھی جب توبہ کا وقت آیا تو پھر ان کا لفظ اور ان کی انانیت اس طرح غالب آئی کہ اگر میں نے کہا یہ اگر اور مگر کرتے رہے۔ پھر 8ویں بار جناب نے توبہ کی۔ اب کوئی مجھ سے سوال کرے گا جس پر توبہ ہو چکی ہے مولانا اس کو آپ بار بار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ان ساری باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ جو حضرت مولانا غلام جیلانی ازہری نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ امیر القادری کیا عالم ہے، وہ عالم نہیں ہے، اور میں نے یہ سند اس لیے پیش کی ہے تاکہ یہ بتا دوں کہ وہ عالم نہیں اور انہوں نے اس طرح کی ٹھوکریں کھائی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد کوئی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ جناب امیر القادری نے اب توبہ کرنے کے بعد کسی مدرسے میں داخلہ لے لیا ہو، علماء اہل سنت کی بارگاہوں میں جا کر کے خدمات ان سے لی ہو اور ان کی بارگاہوں میں جا کر کسب فیض کیا ہو، بلکہ توبہ کے بعد بھی جناب کا سلسلہ تقریروں تبلیغوں یہ سب کچھ جاری و ساری ہے۔ تو توبہ کرنے سے بندے کو معافی تو مل جاتی ہے لیکن علم لدنی حاصل نہیں ہوتا، نہ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جناب تقریروں کا سلسلہ تو تب سے جاری و ساری کیے ہوئے ہیں۔ تو جو آدمی آج سے پہلے تقریباً 40 کے قریب گمراہی اور کفر کی باتیں بک چکا ہو، اور وہ ساری چیزیں اور ریکارڈ ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں اور توبہ بھی کی ہے۔ میں نے جب رد کیا تھا تو احباب نے کہا کہ آپ نے رد کر دیا، اہل سنت میں انتشار کر رہے ہیں، لیکن جب جناب نے خود توبہ کی تو یہ کہا کہ میں ان کو کفر مان کر توبہ کرتا ہوں۔ تب میں نے ایسی صورت میں کہا کہ اب آپ نے کفر مان لیا۔ احباب سے میں نے کہا اب بتائیں جن کو میں کفر بتا رہا تھا اس پر آپ واویلا بچا رہے تھے، اب یہ تو خود اس کو کفر مان لیں۔ تو عوام اہل سنت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بچے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دو چند باتیں سن کر کسی کی گفتگو سے مرعوب ہو جانا یا کسی کی گفتگو کو پسند کر کے اس کو بلا لینا، یقیناً یہ اہل سنت کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ ایک نہیں، میں تو کہتا ہوں ہندوستان کے جو دینی جلسے ہیں اور دینی ممبر ہیں ان پر تقریباً 80% ایسے خطیبوں کا قبضہ ہے جو علم سے کورے ہیں اور جہالت ان کا وتیرہ ہے۔ ابھی ماضی قریب میں دیکھ لیجئے، ایک خطیب صاحب جوش میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سنیوں کو تقویت ایمان دی، معاذ اللہ رب العالمین۔ کرامت اور معجزے کا فرق و امتیاز کیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت غوث پاک کا معجزہ ہے اور رسول کریم علیہ السلام کی کرامت ہے۔ جب اس طرح کی لا علمی ہمارے اسٹیجوں سے ہوگی تو بتائیں دین و سنیت بچیں گے کیسے؟ ہندوستان میں آج رافضیت بڑھ رہی ہے، پڑھے لکھے طبقے میں غیر مقلدیت بڑھ رہی ہے۔ پورے ہندوستان کا سروے کر کے بتائیے کہ ہمارے کتنے اسٹیج ایسے ہیں جہاں پر عقائد اہل سنت کی ترجمانی اس طور پہ کی جاتی ہو کہ قرآن و حدیث سے دلائل دیے جاتے ہو، نہیں ہو پا رہی ہے، جس کے نقصانات ہمیں اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ میں قوم سے عرض کروں گا کہ آج بھی حالات کو سنبھالو، لاکھوں 2 لاکھ 3 لاکھ تم جلسوں میں خرچ کرتے ہو، کم سے کم باصلاحیت عمدہ قسم کے جو تمہارے دلائل کے ذریعے تمہارے عقائد کو ثابت کر سکے، ایسے خطبہ ایسے علماء کو اسٹیجوں پہ بلاؤ، ورنہ قیامت کے دن سخت سوال ہوگا اور اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں یا مسلک کے موافق تو ہے لیکن علم سے کورے ہیں، ایسے خطیبوں کو خدا را نہ بلائیے، وہ صرف تجارت اور بزنس کرنے والے لوگ ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور ان کو اگر سمجھایا جائے، ان کے تعلق سے کچھ کہا جائے تو سب سے پہلے ان کی عزت نفس ان کو جو ہے ابھارتی ہے،
اور وہ ایسے حضرات کی ذاتیات پہ حملے کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت مولانا غلام جیلانی حضری صاحب نے جب ان لوگوں کا رد کیا جو غیر عالم تھے، یہ دو چار نہیں ہے، ہندوستان میں بھرمار ہے۔ آنکھیں کھولیے، ہوش کے ناخن لیجئے۔ اگر تم نے اہل سنت والجماعت کے اسٹیجوں کا ماحول صحیح کر لیا تو سنیت انشاءاللہ اور زیادہ ترقی پا جائے گی۔ اور آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایسے بازاری خطیبوں کو اور ایسے ان پڑھ اور لا علم خطیبوں کو چھانٹنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے یہاں پر جلسہ کرائیں تو اس کا عنوان پہلے متعین کرا لیں کسی عالم دین سے، زبردست عالم دین ہو، وہ نہیں تو آپ کسی مرکز میں بیٹھے ہوئے کسی عالم سے تعین کرا لیں۔ جلسے کا عنوان رکھیے اور خطیب صاحب سے کہیے کہ آپ کو اسی عنوان پر ہی گفتگو کرنا ہے، دائیں بائیں نہیں بھٹکنا ہے۔ آپ لوگ اگر عناوین کے ذریعے اور عنوان کے ذریعے گفتگو کرا کے یہ سلسلہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ الرحمن یہ جو ان پڑھ خطیب ہیں، یہ بہت سارے خطیب اسٹیج کی دنیا سے یوں ہی غائب ہو جائیں گے۔ اور اس میں آپ مشعل راہ بنائیے مرکز اہل سنت کو کہ عرس رضوی اور عرس تاج الشریعہ میں ہر سال الحمدللہ عناوین متعین ہوتے ہیں اور اسی پر قابل اور معتبر خطبہ سے گفتگو کرائی جاتی ہے۔ المختصر کھنڈوا کے علماء اکرام نے جو فیصلہ کیا ہے، میں کہتا ہوں ہندوستان کے ہر شہر میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ سے میں نے یہ جواب ایک بار نہیں تقریباً 7 بار سنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی کو کافر یا گمراہ نہیں کہتا، البتہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے، ان سے بچا جائے، دور رہا جائے۔ حضرت نے جو فرمایا تھا وہ خرابیاں آج بھی آ رہی ہیں۔ حالات کے تناظر میں آپ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی چند دنوں پہلے محرم الحرام میں ایک شخص نامراد نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، اور اسی تحریک کے بانی مبانی بیٹھے ہوئے اس کو سنتے رہے اور بعد میں صرف ایک جملہ اپنے سر سے اتارنے کے لیے کہہ دیا کہ جو ان کا ہمارا وہی موقف ہے جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے۔ یہ تردید کا اسلوب درست نہیں ہے اور یہ تردید قابل قبول نہیں۔ دوسری بات، امیر القادری پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں۔ میں ان کے فالوور، ان کے چاہنے والے اور ان کی تحریک کے جتنے افراد ہیں، ان کے بانی مبانی جو خود کو ان کا سیکریٹری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک آڈیو میں کہا ہے کہ میں تو ان کا سیکریٹری ہوں، میں ان سب سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ امین القادری کی ایک بھی تقریر اس تاریخ سے پہلے کی، ایسا نہیں کہ میری گفتگو اور میری آڈیو جاری ہونے کے بعد اب وہ تقریر کروا لیں، ایک بھی کلپ مجھے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوئی، میں نے فوراً رد کیا۔ انہوں نے اگر رد کیا ہو ایسے گستاخوں کا آج تک تو وہ کلپ بھیجے مجھے۔ دوسری بات، شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر ایک بھی تقریر ان جناب کی ہو تو وہ مجھے باخبر کیا جائے اور مجھے بتایا جائے کہ ہاں یہ تقریر بھی جناب کی موجود ہے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں شیعیت کی طرف مزاج اور رجحان ان کا پایا جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، جملہ تھوڑا کڑوا ہے لیکن برداشت کریں گے۔ میں رافضی ہونے کا، شیعہ ہونے کا حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن جو طرز ان لوگوں کا ہوتا ہے اس طرز پر یہ اپنے آپ کو گامزن کیے ہوئے تھے۔ پہلے تو پوری طریقے سے تھے، لیکن بعد میں جب زجر و توبیخ ہوئی اور سوچا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیے بغیر اور اعلیٰ حضرت کا نام لیے بغیر کام نہیں چلے گا، تو پھر جناب نے روش کو بدل دیا۔ لیکن آج بھی ایک عنصر پایا جاتا ہے کہ جناب عظمت صحابہ پر بھی گفتگو نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ، کبھی اگر کر دی مختصر تو الگ بات ہے، خال خال کی ہو تو، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو بولنا جناب نے اپنے لیے عملی طور پر نہ جانے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ ایسے لوگوں سے قطعاً دور رہا جائے اور ایسے لوگوں کی تقریروں کو سننے سے پرہیز کیا جائے جو اس کے بعد بھی نہیں سنتے، تو ان کو اپنے ایمان کا اگر ایمان کی فکر نہیں ہے تو میں یا دوسرے احباب اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے ایمان عقیدے کی فکر کرنا چاہیے۔
بھائی ظاہر سی بات ہے جو عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، وہ کب کیا کر دے، کہاں نقصان پہنچا دے، کہاں پر ایکسیڈنٹ کر دے، یہ کچھ معلوم نہیں۔ علم جو ہوتا ہے وہ حاصل کرنے سے آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہر ایک نہیں ہوتے کہ علم لدنی حاصل ہو جائے، سمجھ گئے؟ باقی حضرات کو محنت کرنا پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور مطالعہ بھی کافی نہیں ہوتا، مطالعے کے ساتھ ساتھ اتنی سوجھ بوجھ بھی ہو کہ ہمیں کون سا حوالہ لینا ہے، کون ہمارے مصدر اور مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر نظر وہی رکھتا ہے جس نے علماء اہل سنت کی بارگاہوں میں زانو ادب طے کر کے ان کی صحبتیں پائی ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے عوام اہل سنت کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ جو بار بار جلسے کراتے ہیں، چندے جمع کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں مولا ان چندوں کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حفظ و صیانت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھنڈوا کے سنی مسلمان خصوصاً غیر منقسم ہندوستان کے عموماً میری بات توجہ سے سنیں۔ دین اسلام کی پہچان اور امتیازی شناخت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جس کے نمائندے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ، حضور محدث کبیر دام ظل علینا، قائد ملت حضور اسجد میاں دام ظل علینا وغیرہم ہے۔ کھنڈوا میں 17 جون کو چونکہ مولانا امین القادری مالیگاؤں کی تاریخ لی گئی ہے، اور پوسٹر میں سنی علماء و ائمہ کونسل کا بھی نام دیا گیا ہے، جبکہ یہ نام بغیر اجازت داعی نے خود سے دے دیا، اور ناچیز چونکہ سنی علماء و ائمہ کونسل کا سیکریٹری ہے، اس لیے اپنا دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم حقیقت سے آگاہ کریں۔ مولانا امین القادری مالیگاؤں سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن احقاق حق اور ابطال باطل یہ ہر شخص کا دینی اور ملی فریضہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ سنت الہیہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اور حضور محدث کبیر دام ظلہ علینا نے متعدد وجوہ سے سنی دعوت اسلامی کو مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ نہیں ہے یہ کہا ہے۔ چونکہ سنی دعوت اسلامی ہی کا ایک خاص فرد آزاد میدان ممبئی میں یہ بولتا ہے کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، اور اس سے مراد مسلک اعلیٰ حضرت کا استخفاف ہے۔ اس کے بعد فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ غیر عالم کو تقریر کرنا جائز نہیں۔ مولانا امین القادری صاحب یہ غیر عالم ہے، یہ علماء ہند اچھے سے جانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر عالم کب کس وقت کیا بولے گا یہ اسے پتہ نہیں ہوگا۔ وہ کبھی باطل کو حق، حق کو باطل کرے گا، کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کرے گا، اور اسے شعور بھی نہیں ہوگا۔ ہاں تبلیغ کی اجازت ہے، تبلیغ اور تقریر میں یہ فرق ہے کہ تبلیغ میں ہو بہو جو معتبر علماء کی کتابیں ہیں اس میں لکھی ہوئی بات کو بیان کر دینا، یہ ہے تبلیغ، اور ان باتوں پر دوسری باتوں کو قیاس کر کے اپنی طرف سے بیان کرنا، یہ ہے تقریر۔ فار ایگزامپل مولانا امین القادری نے ایک جگہ تقریر میں یہ کہا، دنیا کے تمام درخت کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے، اور پھر غوث اعظم کی تعریف کی جائے تو تعریف ختم نہیں ہو سکتی، درخت ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ سننے میں لوگوں کو بہت اچھا لگا، نعرے بھی لگا لیے، جبکہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے اور یہ اللہ کے بارے میں ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام
کی توہین. حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم. دنیا میں ہر فرد عالم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہر شخص کو اس کی منزل، اس کی حیثیت اور جس قابل ہے وہ اسی پوسٹ میں رکھنا چاہیے. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ عوام کو چاہیے ائمہ سے جڑے، اور ان کو چاہیے باصلاحیت علماء سے، اور باصلاحیت علماء کو صاحب تصانیف سے، اور مصنفین کو ائمہ مجتہدین سے، اور وہ اللہ و رسول سے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی بقا ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے. چونکہ کھنڈوا میں جس نے دعوت دی ہے وہ کسی سنی علماء و ائمہ کونسل میں کسی سے نہیں پوچھا ہے، خود سے دعوت دے دی، اور پوسٹر میں ہم لوگ کا سنی علماء و ائمہ کونسل کا نام دیا. اس لیے ہم لوگوں نے میٹنگ کی اور نام ہٹانے کے لیے کہا، اور مزید اپنے سنی علماء و ائمہ کونسل کے لیٹر پیڈ پر مقاطعہ کا اعلان بھی کیا جائے گا. میں یہ آڈیو اس لیے جاری کر رہا ہوں کہ لوگ یہ جان لیں کہ ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم نے جو کہا ہے وہ فتاوی رضویہ شریف کی بنیاد پر کہا ہے، تعدد الشریعہ کے قول کی بنیاد پر کہا ہے، اور ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ عوام اپنے علماء سے جڑے اور ان کی بات مانے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. خادم غلام جیلانی اظہری، سیکریٹری سنی علماء و ائمہ کونسل کھنڈوا، بانی جامعہ سنیہ للبنات کھنڈوا، نزیل سنی سینٹر آف نیپال جنک پور.